سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. کندھا ملا کر عبادت کر رہا ہے. تو یہ ہے نماز کا مطلب. آپ دیکھیں لوگ جدا ہو جاتے ہیں، سالوں تک نہیں ملتے. بستی کے لوگ سالوں تک نہیں ملتے، لیکن جب بستی کے سارے لوگوں کو دیکھنا ہو تو مسجد میں پہنچ جاؤ، سب موجود ہوں گے. تو یہ نماز ہے. جو مسجدیں ہیں یہ ہمارے اکٹھا اور ایکتا ہونے کی نشانی ہے. ہمیں ایکتا کا درس دیتی ہیں یہ مسجدیں. جب امام، آپ بتائیں کسی بھی مذہب کو دیکھ لیں، آپ صفیں لگا کر کندھے سے کندھا ملا کر عبادت کوئی نہیں کرتا ہے. آپ جیوز کو دیکھ لیں، یہودیوں کو، کرسچنس کو دیکھ لیں، ان کے یہاں بھی چرچ میں الگ الگ چیئرز پڑی ہوتی ہیں. لیکن ہماری مسجد میں صاف صاف فرما دیا جاتا ہے حاذو بین المناکب، کندھے ملا لیجئے، ہے نا. سبو صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لیجئے. صاف صاف کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہے نا. فرمایا جاتا ہے کہ بیچ میں جو خلا ہے، یعنی جو گیپ ہے، اسے بھر لیجئے. یہ کتنی محبت کی نشانی ہے. لیکن ہم ان محبتوں کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ دنیا کے کسی بھی جلسے اور میٹنگ میں آپ اپنے دشمن سے کندھا نہیں ملا سکتے، لیکن نماز میں آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. آپ کچھ نہیں کہیں گے، آپ خاموشی سے لگ جائیں گے. مثال کے طور پہ 10 لوگ ہیں تو آپ چلو ایک ادھر لگ گیا ایک ادھر، اب پتہ لگا 2 ہی لوگ ہیں مقتدی، امام صاحب اکیلے ہیں، ایک آپ ہیں ایک آپ کا دشمن ہے، تو آپ کو لامحالہ کندھے ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا. تو دیکھیں نماز وہ ہے آپ کی ساری نفرتوں کو ختم کر کے دل ملا دیتی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بس اذان ہوئی، مؤذن نے اذان دی، گئے پڑھی، بس ختم، ایکسرسائز ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اس کی گہرائی میں جائیے آپ. اس نماز کی اہمیت کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں. آپ نماز کی فرضیت بھی جانتے ہیں. آج ایک حکم بتاتا ہوں میں آپ، شریعت کا حکم. نماز ہم پر فرض ہے. نماز کے فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ دین سے خارج ہے. نماز کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ اسلام سے وہ کافر ہو جائے گا. حضرت یہی فیصلہ ہے فقہا کا اور متکلمین کا. سمجھ گئے آپ؟ اب آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے، وہ جو نئی چیز کی بات کہہ رہا تھا میں، وہ نئی چیز بتاتا ہوں. آج میں آپ کا سجدہ، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا تکبیر تحریمہ کہنا، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، سب کچھ قرآن سے ثابت کروں گا. کس سے؟ کس سے ثابت کروں گا؟ قرآن سے. یہ نئی چیز ہے کہ نہیں؟ کیوں نئی چیز ہے؟ حضرت 20 انگوٹھیوں والے، بڑے بڑے بالوں والے، راتوں میں قوالیوں میں ناچنے والے آج کل سنیوں کو برگلاتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، یہ ڈنڈ بیٹھک کیوں لگاتے ہو؟ قرآن میں تو اتنا ہے اقیم الصلاۃ، بس نماز قائم کرو. قرآن میں کتنا ہے؟ نماز قائم کرو. نماز میں یہ تھوڑی ہے کہ تم اٹھو بیٹھو. یہ میں نے ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ سنا ہے ایسے لوگوں کے منہ سے. سمجھ رہے ہیں آپ بھی تجربہ کر لیں گے. کبھی کہہ کے دیکھ لیجیے نماز کی، کبھی نماز کی کہہ کے دیکھ لیجیے گا کہ حضرت تشریف لے چلے نماز پڑھنے. تو آپ سے وہ یہی کہیں گے ارے یہ تو تم پڑھو، ہماری تو دل میں رہتی ہے. صرف نماز دل میں ہے، باقی ہر چیز ان کی جیب میں ہے. پیسے جیب میں، مرید جیب میں، بڑے لوگ جیب میں، لیکن نماز دل میں، کھانا منہ میں. تو بڑی ایسے ایسے لوگ ہیں جو سنیت کا لباس پہن کر بھی لوگوں کو درگلا رہے ہیں. تو انہیں یہ سمجھائیے بھائی جان، دادا جان، انکل، آپ سے یہ کس نے کہا کہ قرآن میں رکوع اور سجدے اور قیام اور سلام کا ذکر نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن آج تک کھول کے ہی نہیں دیکھا کبھی. بات کیا ہے؟ قرآن آج تک اگر کھول کے دیکھ لیتے تو حضرت دوسرے صفحے پہ الف لام میم کے وہیں ملتا اقیم الصلاۃ، اور اس سے آگے ملتا ورکعوا مع الراکعین، ہے نا. صاف صاف مل جاتا رکوع کا ذکر. لیکن کیا ہے کہ کیا ہوا؟ درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بڑی پیاری کتاب آپ کو، حضرت کے لیے تو پرانی ہے، آپ کے لیے یہ نئی ہے. یہ بڑی پیاری کتاب میں لے کے آیا ہوں، تفسیر جلالین. کیا نام ہے؟ تفسیر جلالین. بہت معتبر تفسیر ہے. اس کی زیارت پہلے آپ کر لیجئے اچھے سے. یہ تفسیر جلالین ہے، اور میں اس کے حوالے سے آج قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، صرف اسی لفظ کی اقامت اقیم الصلاۃ کی. ورنہ تفسیر کے لیے یہ تو ایک سمندر ہے نا. اس کے ایک صفحے میں پورا دن نکل جائے گا اگر تفسیر کرنے پہ آیا. ایک تو متن، پھر حاشیہ، اور حاشیوں میں وہ ملتا ہے جو متن میں نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ تو اب اگر پہلے تو انہیں اسی لفظ اقیم الصلاۃ پہ پھنسائیے. جب آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز میں رکوع سجود کا ذکر ہے ہی نہیں، تم ڈنڈ بیٹھک لگا رہے ہو، پہلے تو یاد رکھیے جس نے توہین کی نیت سے رکوع کو، سجدہ کو، قیام کو ڈنڈ بیٹھک کہا وہ بھی کافر ہے.
وہ بھی کیونکہ نماز جو سب سے اہم عبادت ہے اس کی توہین ہو گئی کہ نہیں؟ توہین ہوئی کہ نہیں؟ ڈنڈ بیٹھک اسے کہیے جو ڈنڈ بیٹھک آپ اسے کہہ رہے ہیں. کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ نے نبی کو خاص طور پہ اپنے یہاں بلا کر عطا نہیں کی سوا نماز کے. محشر کا جو معراج کا خاص بلاوا آیا, خاص کپڑے پہنائے گئے, خاص طور پہ غسل دیا گیا, خاص طور پہ سیر کرائی گئی سارے آسمانوں کی, جب لوٹ کے آئے تو امت کے لیے تحفہ دیا, وہ نماز تھی. تو نماز تو ایسی عبادت ہے جسے ہلکا سمجھتی ہے دنیا. نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی توہین کرنا, اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے. نہ پڑھنے پر آپ صرف گنہگار ہوں گے, حرام کریں گے آپ, لیکن کافر نہیں ہوں گے. لیکن آپ اس کی فرضیت کا انکار کر دیں یا پھر اس کی توہین کر دیں تو پھر آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل. اب یہ جو کہتے, پہلے تو ہم رکوع سجدے کا ذکر نہیں کریں گے حضرت, ہم صرف اقیم الصلاۃ پہ بات کریں گے. قرآن نے فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کریے. ٹھیک ہے, ان کی دلیل ہے یہ, نماز میں دیکھو قائم کرو, قائم تو دل سے بھی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے قائم کا مطلب ہی نہیں سمجھا. بھائی آخرکار قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا صلو, بس نماز پڑھو, کافی تھا اتنا. اقیم لفظ کیوں آیا میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. عربی میں اگر میں نے آپ سے اتنا کہہ دیا صلو تو اسی کا مطلب ہو جاتا ہے نماز پڑھو. تو قرآن میں کہیں صلو نہیں آیا, قرآن میں کہیں بھی یعنی نماز پڑھنے کے معنی میں نہیں آیا. درود کے میں تو آیا صلو علیہ وسلم تسلیما, اور درود شریف پڑھنے کے معنی میں, لیکن نماز کے لیے صلو اس طرح حکم نہیں ہے. کیا ہے؟ جمع نہیں ہے اس طرح. پہلے فرمایا اقیم الصلاۃ, جب اس کی وضاحت ہو گئی کہ نماز قائم کرو تب آگے کہہ دیا ہے نا کیا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. چونکہ وہاں جو لفظ صلی آیا اس کی وضاحت پہلے ہو چکی کہ نماز پڑھنی کیسے ہے, پورے قرآن میں شروع میں بتا دیا گیا, اس لیے وہاں صلی لفظ آیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر اب قرآن نے پہلے ہی بارے میں بالکل شروع کریں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تو یہ جو عربی میں لفظ قائم کرنا جو آیا ہے یہ ہے اقامت لفظ ہے. اقامت کیا؟ اقامہ, اقامت لفظ ہے. اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا قرآن مقدس نے یہ لفظ اقامت کا ذکر کیوں کیا, لفظ اقامت کا ذکر کیوں کیا, آخرکار اس اقامت کا کیا مطلب ہے, وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کی روشنی میں. فزکس کے کوشچن سمجھنے کے لیے فزکس کی کتاب دیکھنی پڑتی ہے, ہندی ویاکرن کے لیے